السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک بار پھر سندھ میں گورنر راج کے نفاذ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور اب تو وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے کھل کر بتا دیا ہے کہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کیا جائے، مگر وفاقی حکومت گورنر راج کیوں نافذ نہیں کر رہی؟ کیوں بار بار کوششوں کے باوجود وفاقی حکومت کو ناکامی ہو رہی ہے؟ اور اب کیوں گورنر راج کا راگ چھیڑا جا رہا ہے؟ یہ ساری گزارشات ہیں آج آپ کے سامنے رکھ لی۔ فواد چودھری صاحب کل گئے ہوئے تھے کراچی، وہاں پر انہوں نے کل بھی بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی کہا کہ اب اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ وہی والی بات کہ آئینی اختیار یعنی سندھ میں کوئی حکومت یعنی انتظامی امور میں مداخلت براہ راست جمہوری لوگ کوئی کسی بھی معاشرے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ناقص کارکردگی، پیپلز پارٹی کی حکومت کی ناکامیاں، اس پر 100 الزامات دے دے، لیکن جمہوری طریقے سے حکومت کو گرانا اور عدالت کا سہارا لینا، جس طرح نواز شریف صاحب کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا تھا، یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہوتا اور اس کی پذیرائی بھی نہیں ہوتی اور اس سے نقصان ہوتا ہے ملک کو۔ تو لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب نے کل عدالت کو بھی ذرا دہائیاں دیں کہ ذرا ادھر بھی ذرا دیکھ لے، اور اگر مرکز میں عدالت کو تھوڑا بہت کچھ کرتی ہے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہاں پر پھر کہتے ہیں جناب عدالت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، عدالت ملزمان چھوڑ دیتی ہے، عدالت کرپشن میں۔ عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ جناب عدالتیں جو ہیں وہ کرپشن کا جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کرپشن کے خاتمے میں، ان کا جو الفاظ تھے اس کو اگر اس کی تشریح کی جائے، اس کو اگر آسان طریقے سے بیان کیا جائے، وہ یہ کہ ہم تو کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر عدالتیں نہیں چاہتی، عدالتی نظام جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو فروغ دے رہا ہے کرپشن کو، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اچھا، یہاں پر عمران خان صاحب کے وزیر جو ہیں وہ جا کر کہتے ہیں کہ جناب کراچی میں سندھ میں جو ہے وہاں پر حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی، لہٰذا عدالت انٹروین کرے۔ اب عدالت کیسے انٹروین کر سکتی ہے؟ اور اگلے سال میں خود بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئینی راستہ نہیں ہے۔ آئینی راستہ جو وہ بتا رہے ہیں وہ آئینی راستہ صوبوں میں گورننس کے لیے وہ خود نہیں اپلائی کر رہے ہیں، یعنی دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں جناب دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، وفاقی حکومت کا اوورال ایک رویہ کہ جناب وہاں جا کر کہتے ہیں کہ سندھ کو چاہیے 140 آئین کے آرٹیکل 140 چاہیے، مگر پنجاب میں نہیں، KPK میں نہیں، بلوچستان میں نہیں۔ تو پھر جب سندھ کے لوگ سنیں گے کہ فواد چودھری صاحب جو فارمولہ لے کر آئے ہیں سندھ میں وہ وہاں کیوں نہیں اپلائی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیت کا فطور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف آ کر وہ کرنا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنا ہے، صرف اور صرف آ کر جو نیگیٹو پولیٹکس کرنی ہے۔ حالانکہ جو 140 ہے اس پر عمل درآمد نہ کر کے سندھ بھی سندھ حکومت بھی آئین کے اگینسٹ جا رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پر، اور جہاں جہاں ہو رہی ہے وہاں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ طے ہے کہ آئین نے اگر ایک چیز گارنٹی کی ہوئی ہے لوگوں کو تو وہ تو لوگوں کو ملنا چاہیے، اور وہ ہے کیا وہ بھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں۔ اب مسئلہ ہے گورنر راج کا۔ سوال ہے کہ اب گورنر راج کا راگ دوبارہ کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ کچھ دن پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کراچی میں کورونا کی جو SOPs کی خلاف ورزیوں پر ہونے والی کارروائیاں یا کورونا کے لیے لاک ڈاؤن، کیونکہ کورونا کراچی میں 23-24% سے زیادہ ہو گیا تھا اور ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی کہ یار لاہور میں کم ہو گیا، اسلام آباد میں کم ہو گیا، پشاور بدترین حالات کے باوجود کم ہو گیا تھا، تو کراچی میں بڑھ رہا ہے تو وہاں پر ظاہر سختی اسی حساب سے ہوئی۔ باقی انتظامی معاملہ ہوتا ہے کہ پولیس رشوت لیتی ہے، AC DC وہاں پر معاملات جو انتظامی معاملات ہمارے سسٹم کے ہیں وہ ہوتے ہیں، مگر بہرحال کراچی کیونکہ ایک انوکھا شہر ہے پاکستان کا، وہاں پر اگر کورونا لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر PTI ہو MQM ہو سارے مخالفت کرنے آ جاتے ہیں۔ تو وہ آغاز سے یہ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، جب پہلا لہر آئی تھی تب سے یہی ہے کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن تھا مگر کراچی میں نہیں کرنے دینا جی ہم نے۔ وہاں پر پھر علی زیدی بھی وہاں پر تاجروں کے پاس گئے، گورنر صاحب نے بھی تاجروں کو بلا لیا تھا، حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی، تو اس معاملے کو لے کر پچھلے دنوں تاجروں سے ملاقات کی تھی۔ تاجروں انہوں نے متحدہ قوم موومنٹ کے، پاکستان کے متحدہ قوم موومنٹ جو بھی کافی بہتر متحدہ قوم موومنٹ ہے، جو حکومت سے بات پہ الگ ہونے کی دھمکی نہیں لگاتی، تو اس متحدہ قوم موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اب بھی اگر گورنر راج نہیں لگانا تو پھر کس وقت کے لیے ہے؟ تو فواد چودھری صاحب نے
کہا کہ لوگوں کا مطالبہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگایا جائے۔ اب باقی لوگ تو کوئی نہیں کہہ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی تو کہیں بھی سندھ میں مسائل ہیں، ایک بڑی تحریک اٹھی ہوئی ہے سندھ میں ان دنوں جو میڈیا سے غائب ہے، جس کو قومی میڈیا نہیں دکھاتا۔ قومی میڈیا کی منافقت، آزادی ساری یہاں سے ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ کتنا قومی میڈیا آزاد ہے، اور وہ ہے بحریہ ٹاؤن کے خلاف تحریک۔ اور اس بحریہ ٹاؤن کے خلاف تحریک کو سندھ حکومت کس طرح ڈیل کر رہی ہے، وہ بھی ایک بڑی خبر ہے، اس پر بھی کوئی نہیں بات کرتا۔ تحریک تو وہ اٹھی ہوئی ہے، اس کی بات کرتے فواد چودھری صاحب کہ جناب وہاں پر لوگوں نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا، وہاں پر آگ لگ گئی، آگ لگنے والوں کو پکڑے، لیکن یہ کیا کہ جس نے پمفلیٹ بنایا پرنٹر، اس کے اوپر مقدمہ کیوں ہو گیا جی؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن نا، مطلب ریاست، پاکستان کی ریاست کے اوپر ایک ریاست بنائی ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن نے۔ وہاں پہ فواد چودھری صاحب نے بات نہیں کی، وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ چپ ہے، وہاں پر جو ہے پی ٹی آئی چپ ہے۔ وہاں جو تشدد ہوا، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، جو آگ لگی اس میں جو بھی ذمہ دار تھا، جو دھرنے والے ہیں، جو سندھ ایکشن کمیٹی، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لگائی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے لگائی ہے، لیکن بہرحال ایک لگی ہے، ایک تشدد ہوا ہے، تو تشدد کو تو کسی بھی تحریک میں، کسی بھی مظاہرے میں سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑیں۔ یوں ادیبوں پر مقدمات، دانشوروں پر مقدمات، ایک عجیب، ایک بڑی تحریک جو اٹھی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر اس معاملے کا ذکر کرنے کا اصل یہ تھا کہ تحریک تو یہ اٹھی ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب اس کا ذکر کرتے کہ بھائی سندھ میں یہ ظلم ہو رہا ہے، ایک طرف لوگوں کے گاؤں پہ قبضے ہو رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، دوسری طرف حکومت جو ہے وہ تھوک کے حساب سے مقدمے بنا رہی ہے، شہر شہر گاؤں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پڑھے لکھے ادیبوں کو، اسکالرس کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن نہیں، یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ بحریہ ٹاؤن پیپلز پارٹی نے پھر بھی جب یہ وہ تشدد کیا تھا بحریہ ٹاؤن کے انتظامیہ نے، گارڈز نے کچھ عرصہ پہلے وہاں پر جو مکین تھے، مقامی جو گاؤں تھے، ان کے وہاں پر جو توڑ پھوڑ کی تھی، گاؤں گرانے کی کوشش کی، اور پھر وہاں پر لوگوں نے ریزسٹنس کیا تو وہاں پر گولی چلی اور لوگ زخمی ہوئے، تو اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے مقدمات بھی کیے، وزیر بھی گئے، انہوں نے کہا جناب ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو وہ بہرحال وہاں پر حکومت ہے، اندر سے ملی ہوئی ہے، نہیں ملی ہوئی، لیکن تھوڑا بہت وہ انہوں نے کچھ کیا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون، یہ تو بالکل چپ ہے۔ یہ موقع ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرنے کا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تشدد والوں کو تو پکڑیں جنہوں نے کیا، لیکن فواد چودھری صاحب اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کیا جائے۔ اب یہ شوق آج کا نہیں ہے، لوگوں کا یہ مطالبہ جو ہے، جو لوگ ہیں نا، جو لوگ وہی نفیس لوگ، ان کا مطالبہ ہے۔ وہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کراچی جا کر، کمال جملہ تھا، اکثر جا کر کہتے ہوتے ہیں کہ جی سندھ سے لوگ ووٹ لے کر کراچی میں حکومت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اپنا پنجاب میں لوگ ووٹ لے کر بزدار صاحب جو ہیں وہ آ کر لاہور پر حکومت نہیں کر رہے، تو یہ عجیب و غریب قسم کا نا ایک مائنڈ سیٹ ہے متحدہ قومی موومنٹ والا، جس نے 30-40 سالوں سے سندھ میں نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں تالی جو ہے وہ دو طرف سے ہوتی ہے، کچھ ادھر سے بھی ہے، کچھ ادھر سے بھی، لیکن بہرحال زیادہ یہ بیسک بات ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ سندھ سے لوگ ووٹ لے کر آ کر کراچی میں حکومت کرتے، تو سندھ والے کراچی پر حکومت کریں گے بھائی، سندھ والے لاہور پر آ کر تو حکومت نہیں کر سکتے، سندھ کی جو کانسٹیٹیوئنسیز ہیں، ووٹ ہے۔ تو بہرحال تو بات تھی کہ یہ پرانا شوق ہے۔ یہ شوق کب کا ہے بھائی؟ یہ شوق ہے 2018 کی، جب عمران خان کی حکومت کو عمران خان کو وہاں پہ مینڈیٹ نہیں ملا تھا، پی ٹی آئی کو، سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی تھی، باقی پورے ملک میں انہوں نے جگاڑ لگا کر اپنا کام کر لیا تھا، پنجاب میں بھی جگاڑ لگ گیا تھا، داؤ لگ گیا تھا۔ تو اس کے بعد 2019 میں جو وہاں پر پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، آپ کو یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب تب گئے تھے کہ جناب سندھ میں تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے یا گورنر راج لوگ آئیں گے، پھر جب حساب کتاب کیا تو کچھ نہیں ہو سکا، پھر واپس آئے گئے، پھر دوبارہ گئے، عمران خان صاحب خود گئے، وہ اپنا خان گڑھ گئے، وہ مہر برادران کا جو گاؤں ہے وہاں پر گئے، وہاں پر جو جی ڈی اے والے، ایاز لطیف پلی، جو یہ ارباب غلام رحیم اور دوسرے جو ہیں وہ سارے وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر یہی مطالبہ تھا کہ جی کسی طور پر بھی اس حکومت سے ہماری جان چھڑوائیں، نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب گورنر راج کا مطالبہ لوگ کر رہے ہیں، لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگ نہیں کر رہے، لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ نہیں کہ مطالبہ کر رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ نہیں ملا، یا جو لوگ جو انجوائے کرتے رہے تھے نا کہ کراچی ہمارا ہے، کراچی بھائی کا ہے، بھائی کے پاس رہے گا کراچی، تو وہ ضرور آ کر اپنی وہ محرومیوں کا، وہ الاقتدار کی محرومیاں، دوسری نہیں، اس پر آ کر اس طرح کی پولیٹکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ لوگوں کا مطالبہ ہے، مگر آئین اجازت نہیں دیتا،
تو سندھ کے مسائل کا حل جو ہے وہ 140 ہے، آئین کا آرٹیکل 140۔ آئین کا آرٹیکل 140 کیا ہے؟ مقامی حکومتیں، بااختیار مقامی بلدیاتی ادارے، یہ ہے۔ اچھا جی، سندھ میں جو پچھلے بلدیاتی ادارے تھے جس میں وسیم اختر صاحب میئر تھے، وسیم اختر صاحب نے اپنی ٹینیور پورا کیا تمام صوبے میں، حیدرآباد میں بھی ایم کیو ایم کی تھی، کے پاس تھی میئرشپ، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ان کے پاس تھی، وہ ان حکومتوں نے مدت پوری کی۔ پنجاب میں میجورٹی بلکہ تقریباً 90+ % جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے تھے بلدیاتی ادارے۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے آتے ہی بلدیاتی ادارے اڑا دیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 25 مارچ ابھی 1.5 ماہ پہلے فیصلہ دیا کہ بلدیاتی ادارے بحال کریں۔ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت نے بحال کر دیے، بلدیاتی ادارے پریکٹیکلی بحال ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ بلدیاتی ادارے نہیں بحال کر رہی۔ 8-10 بار جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ ٹاؤن ہال لاہور یا مختلف ایون اسلام آباد میں جا کر پروٹیسٹ کر چکے ہیں کہ بھائی تالے کھولو، سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرو۔ تو 140 جو ہے وہ سندھ میں ٹھیک ہے ابھی ہونے چاہیے بلدیاتی، وہ ان کے پاس ایک جواز تھا سندھ حکومت کے پاس۔ جب بھی میری بات ہوئی سندھ حکومت کے وزیروں کے پاس کہ بھائی کیوں نہیں بلدیاتی ادارے بحال کر رہے، الیکشن کروا رہے، مردم شماری کا ایشو تھا، مردم شماری کو حکومت نے حتمی شکل دے دی ہے، CCI سے منظور کرنے کے بعد اس کا اعلان ہو گیا۔ تو جو 2018 والی مردم شماری، متنازع مردم شماری 2017 والی، اس کا ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مطابق ہوگی، جو حلقہ بندیاں ہوں گی اس کے مطابق ادارے بنیں گے اور اس کے مطابق الیکشن کروائے جانے چاہیے، فوری طور پر کروائے جانے چاہیے۔ مگر خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہیں ہے ادارے، وہاں تو کافی سالوں سے نہیں ہے نا۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب جو ہے وہ مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے بہت بڑا نظام بنایا تھا۔ پنجاب میں جو نظام بنایا بلدیاتی اداروں کا معطل کرنے کے بعد، اس میں خود ہی ہر روز ترمیم کرتے ہیں تاکہ الیکشن نہ کروانے پڑے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اک کے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، الیکشن کرواؤ۔ روزانہ کی بنیادوں پہ آ کر ترمیمیں کرتے ہیں۔ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کے مسائل کا حل بلدیاتی ادارے ہیں، مضبوط بلدیاتی ادارے۔ کراچی کے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، مکمل اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ کراچی کے معاملات وہ دیکھے۔ ہاں اس کے اوپر چیک ضرور ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ چائنا کٹنگ کی طرح کہ جناب یہ پارک بھی دے دو، الاٹ کر دو، نالا الاٹ کر دو۔ ابھی وہ جو نالوں والا معاملہ تھا، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں تو بارشوں میں یہ جائیں گے، ظاہر ہے بارشوں میں تو پھر بہت سے نکلتے ہیں نا، تو بارشوں میں بہت نکلیں گے کراچی میں۔ تو وہ پیچھے کراچی میں عدالت میں کچھ لوگ چلے گئے جو نالوں سے تجاوزات ہٹا رہے تھے، نالوں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے وہ کاغذات لے کے، جی ہمارے پاس تو لیز ہے۔ اب یہ لیز کس نے کی؟ تو بہرحال اختیار ہونا چاہیے، مکمل بااختیار ہونا چاہیے، اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے ریونیو اکٹھا کر کے وہاں خرچ کرنے کا۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، لاہور، لودھراں، جہاں جہاں بلدیاتی ادارے مکمل طور پر بااختیار ہوں گے تب ہی نچلی سطح تک ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو وہ ضرور ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ صرف سندھ کے لیے ہے؟ آپ یہاں پر کیوں عمل نہیں کر رہے؟ بنیادی سوال سندھ پر ہونا چاہیے، سندھ میں بالکل ہونا چاہیے۔ وہاں جا کر جو آپ فواد چودھری صاحب کو اکثر میں سنتا ہوں، ان کے ساتھ بے تکلفی بھی ہے۔ جب بھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب سندھ میں NFC ایوارڈ کے تحت پیسے تو جاتے ہیں، مگر وہ پیسے پروونشل فائنینشیل ایوارڈ کے تحت ضلعوں کو جانے چاہیے۔ بالکل جانے چاہیے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پنجاب میں آپ کی ابھی حکومت آئی ہے، 3 سال ہوئے، 3 سال کا بہت تھوڑا سا عرصہ، اتنا سا آپ تو سمجھنے میں آپ نے گزار دیا نا، کیونکہ آپ کے تو ٹرینی تھے بزدار صاحب، انڈر ٹرینی، چلے وہ نہیں کر پاتے تھے۔ KPK میں آپ کے پاس 8 سال ہو گئے ہیں، 8 سال میں آپ نے کیوں نہیں پروونشل فائنینس ایوارڈ دیا ضلعوں کو، کیوں نہیں ضلعوں تک منتقل کیا؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو مسلسل صوبوں کے ساتھ کی جاتی ہے، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، جناب آپ کے سیاستدان کرپٹ ہیں، پیسہ کھا جاتے، لہٰذا ہم نیچے نہیں دیں گے، یہ کہہ کر پاکستان کی اکائیوں کا وسائل جو ہے نا وہ وفاقی حکومتیں یا مسلط طبقات جو ہیں وہ ہڑپ کرتے رہے ہیں۔ ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم سندھ کو کیوں دیں جی، سندھ والے تو دبئی میں چلے جاتے ہیں پیسے، آپ نہ دیں، کون کہہ رہا ہے سندھ حکومت کو دیں؟ آپ خود کروائیں بھائی۔ جو ہائی ویز کی سڑکیں ہیں، جو نیشنل ہائی وے جو سڑکیں بنائے گا، وہاں پر جو وفاقی پروجیکٹ ہے آپ خود کروا دیں، خود ٹھیکیداروں کو دے دیں۔ یہ کیا گمکس ہے کہ آپ لوگوں کو جا کر یہ کہیں کہ جناب یہ پیسے وفاقی منصوبے جو ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ وفاقی منصوبے جو مشترکہ ہوتے ہیں، ان میں تو ظاہر مشترکہ ہوتے ہیں، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ خود کرتی ہے منصوبہ، موٹر وے ہے، موٹر وے میں تو سندھ حکومت کی کوئی وہ نہیں ہوگی،
انٹرفیئرنس، وہ کیوں وہاں پہ ٹھیکے دے گی؟ وہ نہیں دے گی ٹھیکے۔ اس طرح دوسرے منصوبے ہیں اس طرح کے، نیشنل ہائی ویز ہیں، نیشنل ہائی ویز جب آپ بنائیں گے اس میں سے حکومت کا کیا لینا دینا؟ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ بنائیں 7 والی سڑک جو ہے جس میں روزانہ حادثات ہوتے ہیں جامشوروں سے 7، وہ کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ اچھا بس صرف یہ بتانا لوگوں کو کہ جناب آپ کے سیاستدان کرپٹ ہیں، یہ ہائیبرڈ رجیمز اور آمریتیں یہ کرتی ہیں۔ آپ کے بلوچستان والوں کو یہی کہا جاتا رہا آپ کے سیاستدان کرپٹ، بلوچستان کا حشر نشر ہو گیا۔ تو یہ والا جو ہے کہ بھائی جناب سیاست، اچھا خیبر پختونخوا میں ایک میٹرو بنتے بنتے ایک دور گزر گیا، دوسرے دور میں بھی صحیح چلتی نہیں، روزانہ آگ لگ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، سسٹم میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہہ کر صوبوں کے وسائل نہیں کھائے جا سکتے کہ بھائی وہ پیسے جو ہے دبئی میں لگتے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ لگائیں، این ایف سی کے تحت جو پیسے ہیں وہ آپ کو دینے ہیں صوبوں کو، آپ اس کے بعد نیب ہے، نیب کرے کارروائیاں کرے، سارے اندر ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کے صاحبزادے کو گرفتار کیا۔ تو بہرحال اب لوگوں کا مطالبہ نہیں ہے گورنر راج سندھ میں، متحدہ قومی موومنٹ کا مطالبہ ہے، پی ٹی آئی سندھ کا مطالبہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جناب ابھی ہمیں گورنر راج لگا کر دو تاکہ ہم 2023 کا الیکشن جو ہے نا ہم اپنے مطابق مینیپولیٹ کر سکیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو 2/3 چاہیے نا، تو اس کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب آج کل کیوں جا رہے ہیں وہاں پر، یا اس طرح کی باتیں دوبارہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ قاسم سوری صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی ہے نا، تو اس تحریک عدم اعتماد کے لیے دباؤ بھی ڈالنا ہے نا سندھ حکومت پر کہ جناب آپ اگر پیپلز پارٹی ہمیں وہاں پر تنگ کرے گی تو ہم آپ کو سندھ میں تنگ کریں گے، اور ڈے 1 سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔